جب کلام عظیم ہو اور اچھے انداز کے ساتھ پڑھا جائے، مہذبانہ انداز کے ساتھ پڑھا جائے تو یقیناً اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، برکتیں بھی ہوتی ہیں، محبت رسول میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ آج ہمارے اسٹیج جو ہیں وہ اس حوالے سے ہائی جیک ہو چکے ہیں کہ عجیب قسم کے لال خان، عجیب قسم کی طرزیں اور عجیب قسم کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، کلام کو پڑھنا چاہیے جو ادب پہ مبنی ہو، جو محبت کے ساتھ لکھا گیا ہو، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ سیدنا حسان بن ثابت جیسا عظیم شاعر تھا، اور حضور نے سیدنا صدیق اکبر کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان کو علم و انصاف سکھائیں تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ کوئی ایسا شعر جو کہ ادب کے خلاف ہو، بندہ پڑھے تو شعر لیکن بے ادبی اور گستاخی سے اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے محبت بڑا کلام ادب کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ آپ کے پاس تصحیح کے لیے کئی اشعار آتے تھے۔ ایک بندے نے لکھا کہ درخت کھڑے ہیں صحابہ والا کے سامنے جیسے کہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، تو آپ نے فرمایا یہ تشبیہ اچھی نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف تشبیہ ہے کہ لیلا مجنو کے ساتھ حضور کی محبت کو تشبیہ دینا، یہ تشبیہ ہی غلط ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کلام پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے، ہمارا کام ہے جھومنا، وہ جناب یوں کر کے جھومے اور گائے اور تاکہ ناچا جا رہا ہے ہمارے اسٹیجوں پہ۔ افسوس کی بات یہ ہے ہمیں صحیح کلام اور صحیح طرز کے ساتھ اور محبت رسول میں پڑھنے والے ان ناخوان حضرات کو ہمیں دعوت دینی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تشبیہ ٹھیک نہیں ہے کہ جس طرح مجنو لیلا کے سامنے کھڑے ہیں، فرمایا یوں کہو کہ جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ ادب کی بات یہ ہے کہ حضور کا مقام اعلیٰ ہے، یہاں لیلا مجنو کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں تو فرشتی اور قدسی ہیں ان کی بات ہے اور عرش معلیٰ کی بات ہے۔ جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے، یوں تشبیہ دیا کرو۔ حاضر محترم، اعلیٰ حضرت عظیم اور برکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ادب بڑا قلم اٹھایا ہے اور ہر میدان میں اٹھایا ہے۔ آپ نے صرف نعتیں نہیں لکھی، ہم صرف نعتیں پڑھتے ہیں، آپ نے وہ فتاوی رزقیہ ہمیں دیا ہے جو ہمارے ہر مسئلے کا حل بھی ہے، اور ہمارے عقائد و اہل سنت والجماعت کا وہاں تحفظ بھی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کتنے لوگ ہیں جن کو اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنا آتا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو اعلیٰ حضرت کی تحریر پڑھنی آتی ہے۔ آج میں فتاوی رزقیہ کھولوں تو ہمیں پڑھنا نہیں آئے گا، اردو پڑھنی نہیں آئے گی، وہ اصطلاحات پڑھنی نہیں آئے گی۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کو چاہیے علم حاصل کریں، وہ پڑھیں تاکہ جہالت دور ہو، یہ رافضی اور ناصبی یہ دور ہو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑے افراد جو ہیں وہ آئے۔ آج ہم جو ہے مختلف حوالوں سے بٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ اہل سنت والجماعت کو اتحاد کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضر محترم، احمد رضا قادری صاحب نے بڑا پیارا کلام پڑھا ہے، خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھا ہے۔ ہمارے دوسرے ثناء خان جناب صفوت اللہ نقشبندی صاحب ہیں، آپ بھی بڑی محبت کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں اور اچھے انداز کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں، اور لہجہ بھی اچھا ہے، انداز بھی اچھا ہے، ماشاءاللہ کلام بھی اچھا ہے، اور الحمدللہ آپ پیشیمان بھی ہیں، نمازوں کے پابند بھی ہیں، اور محبت رسول میں نعت پڑھنے والے نعت خواں ہیں۔ ہم ہر سال آپ کو دعوت دیتے ہیں اور آپ تشریف لاتے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلا تقریر میں دعوت نعت دیتا ہوں۔ ہمارے علاقے کے عظیم نعت خان ثناء خان مصطفیٰ محترم مقام محترم جناب صفوت اللہ نقشبندی صاحب تشریف لاتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔